اور دوستوں پاکستان کے اندر تو ایک بہت بڑا بھونچال آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، اور اب وہ ظاہری بات ہے وہ ممبر نیشنل اسمبلی نہیں رہے۔ ان کے قانون کے مطابق کہ پاکستان کانسٹیٹیوشن ہے 63(1)(3) جس کے مطابق انہوں نے ایک توشہ خانہ ریفرنس میں جو ہے وہ غلط سٹیٹمنٹ جمع کروائی، جس کی وجہ سے 4 ممبر بینچ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے اس میں ان کو ڈسکوالیفائی قرار دیا ہے۔ یہ ایک بہت بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ عمران خان اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور وہ انہوں نے بھی حال ہی میں 6 مختلف جگہوں سے الیکشن لڑا اور وہ جیتے، اور اکراس پاکستان ان کی بڑی مقبولیت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت بڑی نیوز ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، انہوں نے صحافیوں کو ایک میٹنگ میں کہا ہے کہ وہ 5 ہفتے بعد جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور وہ اپنا آفس جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن جنرل باجوہ جو ہیں ان کے ٹینیور میں عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہوئے اور نواز شریف بھی ڈسکوالیفائی ہوئے۔ یہ وہ پروجیکٹ تھا جو عمران خان کا پروجیکٹ، جس کو پاور میں لایا گیا 2011 سے ان کے اوپر کام ہو رہا تھا، ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور اس دوران نواز شریف کو فارغ کیا گیا، پھر عمران خان کو فارغ کیا گیا، ابھی نواز شریف کی پارٹی دوبارہ آ گئی ہے۔ اس سارے پروسیس کے درمیان جو ہے وہ پاکستان کا کواڑا نکل گیا اور سیاست جو ہے وہ عروج پہ رہی۔ اور آج ہی جنرل باجوہ کی ہم نے بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ آج فوج جو ہے اس کا سیاست میں اب کوئی کردار نہیں ہے، نہ تو وہ ایکسٹینشن لیں گے اور نہ ہی فوج جو ہے وہ سیاست کرے گی۔ ظاہری بات ہے یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے، وہ تو جا رہے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فوج سیاست میں کردار ادا نہیں کرے گی، لیکن اس سے پہلے ان کے ٹینیور کے اندر وہ ظاہری بات ہے پولیٹیسائز رہے، وہ سیاست کرتے رہی، فوج کرتی رہی، جس کا پاکستان کو بہت بہت زیادہ نقصان ہوا۔ خیر یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے مشکل چیز ہے، کیونکہ یہ بھی خدشہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک الیکشن کمیشن کے خلاف اور حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے والے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے پاکستان کے اندر، اس میں بیسیکلی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ہے وہ اپنے صحیح چیزیں جو ہیں وہ جمع نہیں کرائیں، انہوں نے ڈیٹیلز جمع نہیں کرائیں، اور جو گفٹس ان کو ملے تھے انہوں نے اپنی جو ان کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اس میں وہ جمع نہیں کرائے، اور یہ بیسیکلی توشہ خانہ جو ہے اس کی جو ڈیٹیل شیئر نہ کرنا۔ اور اب یہ توشہ خانہ بیسیکلی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پاکستان میں 1974 میں بنایا گیا تھا، جس کا کام ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کنٹرول کرتا ہے، جتنے بھی گفٹس آتے ہیں جو ڈیفرنٹ رولرز، پارلیمنٹیرینز، بیوروکریٹس کو ملتے ہیں، اور جو ہیڈ آف گورنمنٹس کو ملتے ہیں، فارن ڈگنیٹیز سے ملتے ہیں، یہ ان کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ ایک بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے، اس سینس میں کہ اب عمران خان بھی فارغ ہیں، جنرل باجوہ بھی جا رہے ہیں، اور جو باقی سیاسی جماعتیں جن کو جو فارغ ہوئیں اب وہ دوبارہ پاور میں ہیں۔ اب یہ ساری دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کے درمیان آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ ملک کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، ہر روز ہم پیسے مانگ رہے ہیں، کبھی اس ملک جا کے کبھی اس ملک جا کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو پولیٹیکل انریسٹ ہے وہ بڑی ہائیسٹ لیول ہے۔ ساتھ ساتھ ہی عمران خان جو ہیں وہ سارا ٹائم پچھلے 4-6 ماہ سے جب سے وہ پاور سے نکلے، انہوں نے الزام لگایا کہ مجھے امریکہ اور امریکہ کے دوستوں نے مجھے پاور سے نکالا، اور انہوں نے بیسیکلی جنرل باجوہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سیدھی سیدھی تنقید کی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہوتی تو میں پاور سے کبھی نہ جاتا، اور انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کو کبھی جانور، کبھی کوئی لفظ کے نام سے پکارا، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے اور فوج کے خلاف پاکستان میں بہت زیادہ نفرت جو ہے وہ پھیل گئی۔ اب ظاہری بات ہے عمران خان جو ہیں وہ کبھی بڑے لوی ڈوی ہوا کرتے تھے، گڈی گڈی ہوا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، نو ہی از آن دا لیفٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، اور وہ اپنا جو بیانیہ ہے اس کی وجہ سے، اور عمران خان کو بیسیکلی فائنینشلی تو وہ پرسنلی تو وہ ظاہری بات ہے ان کے اوپر کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، لیکن یہ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس میں ڈیٹیلز پرووائڈ نہ کرنا، اور اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے ان کو ڈس آنسٹ قرار دیا گیا ہے، اور اگر یہ کیس پراپرلی چلتا ہے تو ان کو
जो है वो कल को सज़ा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, फ़ाइन भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वो डिटेल्स शेयर नहीं की। पाकिस्तान में जो भी लाइक पार्लियामेंटेरियन होता है, उसकी ये जॉब है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो हमारा सेंट्रल टैक्सेशन सिस्टम जहाँ रन होता है, वहाँ पे हर साल अपने जो टैक्स रिटर्न्स जमा कराने होते हैं। इमरान खान ने उसमें से बहुत सारी चीज़ें छुपाई। इमरान खान की ये हैबिट रही है कि वो जो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनको इमरान खान ने लगाया, लेकिन जब इमरान खान को पता चला कि ये मेरे खिलाफ जो है वो फैसला आने वाला है, तो उन्होंने अपने ही लगाए हुए इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देनी शुरू कर दी और उनके ऊपर प्रेशर डाला कि आप यहाँ से छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। सो ये चीज़ें जो है वो ज़ाहिर बात है एक बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में हुई हैं। अब इसको अगर हम देखें कि इस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान में जो कि इंतहाई पॉलिटिसाइज़ किस्म की हम सोसाइटी बन चुके हैं। और अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है वो कोई भी हो, किसी सियासी जमात की हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे सारा टाइम आपस में हम लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, मीडिया पे एक दूसरे को गालम गलोच और ये सब चलता रहता है। और ये एक इंतहाई इंतहाई जिसे आप कह लें कि अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन में हम जो है वो फंस गए हैं। अब इसमें अगर आप देखें कि इमरान खान जो है उनके पास अब क्या अपॉर्चुनिटी रह गई है, या इमरान खान के पास क्या चॉइस है जो रह गई है, तो आपको पता चलेगा कि ये चॉइस तो उनके पास जो है वो ये है कि वो सड़कों पे आ जाएं, वो शोर डालें, वो अपने आप को मज़लूम मज़ीद साबित करने के लिए कहें जनाब कि मैं जो हूँ मैं साफ़ आदमी हूँ, मैंने कभी 1 रुपया जो कि उसकी करप्शन नहीं की, ये हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसे ज़ाती तौर पे लगता है कि जिस तरह नवाज़ शरीफ जो है उसको डिस्क्वालीफाई करार दिया गया, उनको जेल हुई और फिर इमरान खान ने ही एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर के तहत उनको मुल्क से बाहर जाने दिया। और वो कहते हैं कि मैं तो अब एक शख्स है जिसको जेल हुई हुई है, लेकिन उसको मेडिकल कंडीशन की बिना पे मुल्क से निकाला गया, उसको जजों ने भी निकाला, उसको पॉलिटिशियंस ने भी निकाला, डॉक्टरों ने भी कहा इसकी हालत ख़राब है, और उनको जेल हुई बंदे को एक एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लंदन भेजा गया। अब क्या है कि वो दोबारा काम कर रहे हैं, वो लंदन से बैठ के सियासत कर रहे हैं। 2017 में उनको फ़ारग किया गया, फिर उनको जेल हुई, और ये इमरान खान की डिमांड थी, और यही उस वक़्त एस्टैब्लिशमेंट ने किया। अब जनरल बाजवा उस वक़्त आर्मी चीफ थे। अब जनरल बाजवा और इमरान खान के जो मामलात ख़राब हुए, एस्टैब्लिशमेंट के जो मामलात ख़राब हुए, और तो इस सारे प्रोसेस में इमरान खान बाहर हैं, और जनरल बाजवा जो हैं वो घर जा रहे हैं। वो अपनी मुद्दत, उनकी जो 3 ईयर टर्म जो उनको इमरान खान ने ही दी थी। और ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि पहले जो शख्स आर्मी चीफ अपॉइंट करता है, और वो उनको ये होता है कि ये हमारा बंदा होगा, ये आर्मी चीफ। ये ज़ाहिर बात है, ये बड़ी हमारे सियासतदानों की कामकली है। जो आर्मी चीफ होता है वो हमेशा इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है और इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो वही हुआ, नवाज शरीफ भी फारग हुए और इमरान खान ने एक्सटेंशन दी और इमरान खान भी फारग हो गए। सो वेन एवर पॉलिटिशियंस टारगेट एंड चैलेंज द इस्टेब्लिशमेंट, तो द इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फिर दे कम बैक विद द फुल फोर्स, और वो फिर पॉलिटिशियन जो उस ये सारा प्रोसेस कर रहा होता है। इमरान खान को एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि मैं शायद जो है वो मैं सादिक और अमीन हूँ, मैं नेक आदमी हूँ, मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, तो मैं बच जाऊँगा। तो वो ही हुआ कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, और इमरान खान को वही सज़ा भुगतनी पड़ी जो बाकी वज़राए आज़म को सज़ाएँ भुगतनी पड़ी। हाँ, ये चीज़ है, आइंदा ये चीज़ें देखनी है कि अगर इमरान खान को अभी डिस्क्वालीफाई करार दिया गया है, तो जो नेक्स्ट आर्मी चीफ़ आएगा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एपॉलिटिकल होंगे, वो सियासत में किरदार नहीं अदा करेंगे, ये तो ज़ाहिर बात है वो ही फ़ैसला करेंगे। ये जाते हुए आर्मी चीफ तो इसका फ़ैसला नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल जो पॉलिटिक्स है और वो सारा कुछ जो है वो एक इंतहाई मुश्किल कंडीशन में हम चले गए हैं। हाँ, अगला आर्मी चीफ आता है, अगर वो इमरान खान को ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है, उनको प्रेशर डाला जाता है कि आप जो हमें डिस्क्वालीफाई कराया गया है इसको अनडू करवाएँ, तो लाइकली पॉसिबिलिटी है कि वो किया जा सके। अगले दिन एक पाकिस्तान के
ایک سیاستدان نے ایک میڈیا ٹائکون ہے یہاں پہ میاں عمر صاحب، انہوں نے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے 24 سال میں نے سیاست کی ہے، 24 سال میں نے محنت کی ہے اور میں اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ تو اس شخص نے عمران خان کو کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کی نواز شریف سے لڑائی نہ ہوتی تو عمران خان صاحب آپ کو 44 ایئرز لگ جاتے۔ سو کویشچن یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ میجورٹی ان کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے پاور میں آتی ہے، اور یہی ان کی ناکامی اور کمیاں ہیں۔ پہلے یہ عوام میں جا کے نعرے مارتے ہیں ہم پاپولر ہیں، وہ پاپولیرٹی اسٹیبلشمنٹ کو دکھاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کو اپروول دیتی ہے اور یہ پاور میں آ جاتے ہیں۔ دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری انفارچونیٹ۔ اگر یہ بات اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں عمران خان جو ہے وہ اس کو ہم آئندہ جو ہے وہ سیاست سے باہر رہیں گے، تو دیٹ از سم تھنگ وچ از گریٹ۔ اور یہ ایک چیز ہے، ادھر ہم ایف اے ٹی ایف کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں بھارت جو ہے وہ ہمیں اس سارے پروسیس کے اندر پورا ایف اے ٹی ایف میں پریشر ڈال رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پاکستان کی وہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں رکھا جائے۔ چائنا نے پاکستان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی ہم مشکل کنڈیشن میں ہیں، ڈومیسٹکلی ہم پولرائزڈ ہیں، ریجنلی ہم جو ہے وہ بڑی مشکل کنڈیشن میں، افغانستان سے تعلقات خراب، انڈیا سے تعلقات خراب، چائنیز بھی ناراض، ایران سے ہم ویسے ایک بڑے اس موڈ میں رہتے ہیں۔ سو یہ پاکستان کے لیے بڑی مشکل قسم کی سچویشن ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ہمارا مستقبل کس طرح کا ہوگا۔ کوئی اکانومی بھی اس طرح نہیں چل رہی، انوویشن میں، ٹیکنالوجی میں یوتھ اتنی زیادہ ہے، اس کو کیا فیوچر دینا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو بڑا مشکل لگتا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان کی بارے میں یہ سوچنا کہ جو تھنگس ول بی نارمل۔ یہاں پہ سیاستدان جب تک نہیں بیٹھیں گے ایک ٹیبل کے اوپر، معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ عمران خان کا یہ جو الیکشن جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ سیاست کرنا اور کہنا کہ میں بڑا پاپولر تھا، اور اب یہ کہنا کہ نہیں مجھے تو میں یہ کام نہیں کر سکا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے دیتی تھی، میں اکاؤنٹیبلٹی باقی سیاستدانوں کی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے دیتی تھی۔ عمران خان یہ چاہتے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اپنے تمام سیاستدانوں جو حریف ہیں، جو ان کے مخالف ہیں، ان کو ختم کر دیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اگر ہم نے یہ کیا تو کل کو اگر ہمیں دوسروں کی ضرورت پڑ گئی تو ہم کیا کریں گے۔ سو کل عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے جو اکاؤنٹیبلٹی، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، وہ ان کے نیچے تھا، میری تو سنی نہیں جاتی تھی، تو لہٰذا میں ان چیزوں میں پھنسا رہا۔ سو یہ انفارچونیٹ سی چیز ہے کہ کس طرح ہمارے ملک کے اندر قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اوپر بیٹھے ہوئے جو شخص ہیں وہ رات کو کیا فیصلہ کرتے ہیں، دن کو کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جو نیچے عوام ہے وہ ان کو امیدیں دلائی جاتی ہیں، ان کو سہارے دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جھوٹ بولے جاتے ہیں، ان کے ساتھ غلط بیانی کی جاتی ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں آپ کی بات پارلیمنٹ میں لے کے جاؤں گا، میں عوام کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کروں گا۔ اور دیکھا جائے تو وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے لیے جو معاملات ہیں وہ چلانا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈیل کر کے پہنچے ہوتے ہیں، وہ اپنی پاور سے نہیں پہنچے ہوتے۔ آئی وش کہ پولیٹیشین اپنی پاور سے پہنچے اور وہ ڈیلز کرنا بند ہوں، اور جو پاکستان کے عوام ہے جن کے ساتھ یہ سارا ٹائم مذاق کیا جاتا ہے کہ وہ اور وہ مذاق یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو ریپریزنٹ کیا جائے گا، لیکن پاکستان میں حکومت کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، ایک ٹف چیز ہے جس کا نارمل ممالک میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ سو اب اگر عمران خان کے اگر لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور لوگ جو ہیں، عمران خان کو کہا جاتا ہے جی ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ہے، پاکستان کے لوگوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے۔ سڑکوں سے آنے مراد یہ ہے کہ یہ اکیلے نہیں سڑکوں پہ آتے، اگر ان کو لایا نہ جائے تو کیا یہ سڑکوں پہ آئیں گے، کیا عمران خان کے ساتھ یہ کھڑے ہوں گے؟ یہ بڑی ڈیفیکلٹ سی سچویشن مجھے لگتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور وہ عمران خان کے لیے مہینوں مہینے بیٹھے رہیں گے سڑکوں کے اوپر۔ لوگوں کے لیے نہ تو یہ ٹیمپرامنٹ ہے، نہ یہ مزاج ہے۔ ادھر سے کاروبار جو ہے وہ مشکل ہے، انٹرنیشنل کمپنیاں جو ہیں، بینکس ہمیں لون دینے کے لیے ہمیں امریکہ کی مدد لینی پڑتی ہے، سہارے لینے پڑتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ تھپکی دیتے ہیں تو ہمیں پیسہ ملتا ہے، اور بڑی ایک ڈیفیکلٹ کنڈیشن ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ نظام چلانا از ویری 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 ڈیفیکلٹ، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھتے۔ اب تو سننے میں آیا تھا کہ عمران خان نے نواز شریف سے بھی رابطہ کیا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دیں، آؤ مل کے
ہم سارے اکٹھے ہو جائیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہم سب کو ٹف ٹائم دیتی ہے اس کو ہم چیلنج کریں. لیکن ڈیفینیٹلی عمران خان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ عمران خان نے 10 سال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو معاملات اس ملک میں کیے، اس سے آبویسلی چیزیں جو ہیں وہ سیاست بھی خراب ہوئی، پارلیمنٹ بھی خراب ہوئی، پارلیمنٹ کا تقدس بھی خراب ہوا. سیاستدان اور عمران خان نے کس اپوزیشن لیڈر کو جیل میں نہیں ڈالا، تو اب وہ کیونکہ خود اس مشکل میں پھنس گئے ہیں تو لوگ ان کا کیوں ساتھ دیں گے؟ یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں. اور لگتا تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس نہ کرے، لیکن فار اے مومنٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ایک پاپولر لیڈر کو فارغ تو کر دیا گیا ہے. آگے ان کے لیے آپشن ہے کہ ان کو ہائی کورٹ انڈو کر دے یا سپریم کورٹ انڈو کر دے، لیکن اس کیس کی جو مندرجات ہیں وہ بڑے سخت ہیں. لگتا نہیں ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ دوبارہ ان کو کیا جائے گا. لیکن کچھ بھی ممکن ہے. اگر ایک شخص کو جیل سے نکال کے اور عدالتیں اور کیبنٹ اور سب کچھ اس کو نکال کے باہر بھیج سکتے ہیں، تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیٹس سی مستقبل میں کیا ہوتا ہے، لیکن ویری انفارچونیٹ سچویشن میں ہم رہ رہے ہیں. تھینک یو.